ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں سیما قادر اور میرے ساتھ ہیں سلمان خان۔ ناظرین، آج ہم پولیٹکس پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں گے۔ پچھلے دنوں 8 مارچ کو وومنس ڈے منایا گیا، جس میں کافی خواتین نے احتجاج بھی کیا مختلف جگہوں پہ۔ ایک خبر بھی سننے کو ملی کہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں پچھلے سال میں 26,000 جو ہیں وہ شادیاں ہوئیں اور اس کے اپوزٹ 27,000 جو ہے ڈیورسز ہوئیں۔ سلمان، یہ کیا کہیں گے اس خبر کے بارے میں؟ کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ سے خواتین کے حقوق پہ ایک طرف احتجاج بھی ہو رہا ہے، وومنس ڈے بھی منایا جا رہا ہے، اور ایک اور بڑھ کے کہ یہ تو خبر آئی کہ 26,000 جو ہے وہ شادیوں ہوئی، ڈیورسز 27,000 ہیں، اور یہ بھی رپورٹ میں آیا ہے کہ جو اس میں زیادہ تر خلا لی گئی ہے خواتین کی طرف سے جو ویسے سیما، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جواب آپ اچھے طرح سے دے سکتی ہیں کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یا پھر ان سے یہ جواب لیا جائے جو جھنڈے اٹھا کے عورت کی آزادی کے لیے جو ہے نا باہر نکلی ہوئی تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس کے ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، اور ڈیپتھ میں یہ جانا پڑے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، مجھے یہ بتائیں یہ کب عورت کو آزادی نہیں دیتا؟ کہاں پہ ہیں، کہاں ہے کہ عورت جو ہے وہ مظلوم ہے؟ اس ریلیجیس میں، اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عورت اگر پردے میں رہے گی تو وہ مظلوم ہو جائے گی، اس کی آزادی سلف ہو جائے گی، کیا وہ آزاد نہیں رہے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں نا یہ دیکھنا پڑے گا، اس کے ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، اور ڈیپتھ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں کہیں پر بھی اس قسم کی پابندی نہیں ہے۔ ایک حدود ہے، اسلام نے ایک حد مقرر کر دی، اللہ نے حد مقرر کر دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی کہ جناب شراب نہیں پی جائے گی، زنا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی عورت خلا بہت زیادہ لے رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مجھے بتائیں کسی عورت نے آ کر اس بات پہ کبھی خلا لی ہیں؟ اگر وہ کبھی قاضی کے پاس جائے یا عدالت میں جائیں کہ جناب میرا جو مرد ہے یا جو میرا شوہر ہے وہ حرام کی کمائی کما رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، حرام کی کمائی کی وجہ سے یا رشوت لینے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مجھے بتائیں کہ یہی تو اسلام اس چیز کی ہی تو وہ کرتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور وہ ان حدود کو پامال کر رہا ہے، مثلا وہ زنا کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، اور سب سے بڑا وہ حرام کھا رہا ہے۔ دیکھیں، حرام کا جو لقمہ ہمارے اندر جاتا ہے اس سے بڑی برائیاں جنم لیتی، جیسے شراب سے لیتی، جیسے زنا سے لیتی، سوشل ایشوز جو ہوتی ہیں، تو اس چیز پہ ہم کبھی بھی خلا کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے، تو مجھے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے گراؤنڈز ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا۔ جب بھی آپ اسلام میں حق کو تلف کریں گے، یعنی کسی کی حق تلفی کریں گے، تو پرابلم کریٹ ہوگی۔ یعنی اس کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام نے یہ حق دیا ہے اس بچی کو کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے۔ مرضی کی شادی اسلام میں کہیں پر بھی ممنوع نہیں ہے۔ والدین کا بے جا جو ہے جبر کرنا کہ نہیں جی میں تینوں کہتا شادی اتھے ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ تیری شادی ہو ہی نہیں سکتی، نہ تو اس چیز کی اجازت ہے اور نہ میں اس چیز کی اجازت دوں گا، یا ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جی اگر آپ کے ماں باپ آپ کو روکتے ہیں تو آپ بغاوت کریں اور آپ جا کے کورٹ میرجز کرنا شروع کر دیں۔ یہ ان دونوں چیزوں میں جو ہیں دونوں چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اسلام نے جو آپ کے لیے کرائٹیریا مقرر کیا ہے وہ ایک سوشل سیٹ اپ کا کیا ہے۔ سوشل سیٹ اپ میں سب سے بڑا خاندان ہے کہ آپ خاندان کے اندر رہ کر، ایک فیملی کے اندر رہ کے، اگر آپ نے پرانے خاندانوں کو دیکھیں تو دادا اور دادی جو ہیں وہ خاندان کے سربراہ ہوا کرتے تھے، نیچے ان کے بچے، پھر در ان کے بچے ہوا کرتے تھے۔ آج کل ہماری عورت شادی کر کے سب سے پہلے اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ جناب آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے، گھر علیحدہ چاہیے۔ جب آپ نے چیزیں علیحدہ کر لی اور آپ زیادہ تر ریشوز جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس میں خلا کی ہیں، اب میں آپ کو خلا کی اور آزادی کی بات بتاتا ہوں۔ آج ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ ناظرین آپ سب سے پہلے کوئی بھی سٹیپ آپ اٹھاتے ہیں، دیکھیں اسلام نے سارے طریقے، ساری چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے وضع کی ہیں۔ دیکھیں، بینگ اے مرد، اگر میں اپنی عورت پہ تہمت لگاتا ہوں یا اس کو جو سمجھے کوئی الزام لگاتا ہوں اور میں اسے ثابت نہیں کرتا، 4 لوگوں کی گواہی نہیں دے پاتا، میں اسے ثابت نہیں کرتا تھا، تو عورت آٹومیٹکلی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اسلام میں لعان کہتے ہیں، سورہ نور میں اس کا ذکر ہے کہ ایک پاکیزہ عورت کے اوپر تہمت لگانا، مرد اگر اس کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو آٹومیٹکلی ڈیورس ہو جائے گی اور اس کا رجوع بھی نہیں ہے، دوبارہ اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی عورت کو اتنا اوپر رکھا گیا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ جو
کیسز آتے ہیں اسپیشلی جو ہمارے کورٹس میں آتے ہیں, اور جب عورت خلا فائل کرتی ہیں تو اس کے اندر ہزاروں طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں, ہزاروں طرح کی تہمتیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹے طریقے سے خلا جو لی جاتی ہیں, اور ہمارے جو وکلا حضرات ہیں وہ ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ بی ایسے اتنی آسانی سے آپ کو خلا نہیں مل جائے گی, آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہوگا. مجھے بتائیں, یا تو اللہ کو پتہ ہے, یا اس عورت کو پتہ ہے, یا اس مرد کو پتہ ہے جو خلا میں اس نے ڈیفائن کیا ہے یا جو چیز لے کر گئی ہے کیا وہ سچ ہے. اگر وہ سچ نہیں ہے تو یہ خلا واقعہ نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت بلا وجہ طلاق لے گی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اب یہاں تک کہہ دیے کہ اس طرح کی باتیں جب ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یا ہم لوگ اس کے مخالف ہیں یا ہم اس کے اگینسٹ کوئی بات کر رہے ہیں. میں نے خلیل الرحمن قمر صاحب کے بہت سے ون آف ہز بگ فین, میں نے اس کی بہت زیادہ پروگرام سنے, تھوڑے سے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اصل میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح کی سیٹ اپ آپ لوگوں نے بنایا ہے اس میں سے جو عورتوں کا کردار ہے اس کی وجہ سے پرابلم کیا کریٹ ہو رہی ہے. پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے, دیکھیں عورت ایک ماں ہے, عورت ایک بہن ہے, عورت ایک بیوی ہیں, اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے جو میرے خیال سے عزت اور احترام کے لحاظ سے کہ وہ مرد کو نہیں دیا. چادر اور چار دیواری میں کا جو سسٹم تھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غلط ہی کیا ہے. جسٹ سپوز دیٹ آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشن حاصل کریں, آپ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھیں. کب اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے ہماری خواتین کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ چادر اور چار دیواری کا ہے. ہاں یہی بات ہے, یہی لگتا ہے کہ وہ بیسک چیزوں پہ بات ہوتی ہی نہیں ہے. ہمارے بہت سے ایسے یہاں پہ علاقے ہیں یا ایسی بیکورڈ سے علاقے ہیں جہاں پہ جو بنیادی حقوق ہیں جو خواتین کے اس پہ وہ بات نہیں کرتی ہیں. آپ یہ بات بالکل میں اس کو ایگری کروں گی کہ وہ چار دیواری اور چادر میں ہی آگے بات کرتی ہیں آزادی کی اور حقوق کی, کہ نا وہاں پہ اس بیکورڈ علاقے میں یہ ہے کہ انہیں بنیادی حقوق ہی نہیں ملتے, کہ جو ان کے ساتھ ایجوکیشن کا انہیں پڑھنے نہیں دیا جاتا, ان کے ساتھ ان کی مرضی کی شادی کا, ان کی مرضی کا یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ وہ سوچ بھی سکتی ہے کہ نہیں سوچ سکتی. دوسرا یہ کہ جائیداد میں سے حصہ وہ نہیں دیا جاتا. یہ دو چیزیں ایسی اہم ہیں جو ایک ایجوکیشن کو لے کر ایک جائیداد کے حصے کو لے کر وہ نہیں دی جاتی. اس کو حقوق کو پیچھے کہیں جا چکے ہیں جو بنیادی ہیں, کیونکہ میرے خیال سے معاشرے سے دیکھیں اب جب آپ یہ کرتی ہیں ویمن مارچ کرتی ہیں یا عورت مارچ کرتی ہیں وٹ ایور جو بھی کرتی ہیں, تو پھر اس میں سے اسلام کا نام نہ لو, پھر اس میں سے اپنے سوشل سیٹ اپ کا نام نہ لو کہ اسلام نے تو آپ کو وضع کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھ سے ایک انگریز نے کویسچن کیا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ بھائی آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ کا ریلیجیس جو ہے بیٹے کو پورا حصہ دیتا ہے اور بیوی بیٹی کو آدھا حصہ دیتا ہے. تو میں نے کہا اٹس اوکے. اس نے کہا یو ڈونٹ تھنک سو دیٹس کہ یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں نے کہا کرتا ہے. میں نے کہا دیکھیں بیٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے صرف باپ سے ہوتا ہے, یہی بیٹی جب آگے جا کے بیوی بنتی ہے تو اس کا 8واں حصہ ہوتا ہے, بیٹوں کے ساتھ بھی حصہ ہوتا ہے. تو اور شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. جسٹ سپوز دیٹ ایک غریب آدمی کی بیٹی اگر ایک امیر سے اس کی شادی شدہ ہو جاتی تو وہ تو اپنے بھائیوں سے زیادہ امیر ہو گئی, کیونکہ اس کے خاوند کے حصے میں بھی اس کا 8واں حصہ ہے, پھر اولاد کے حصے میں بھی ہیں. تو آگے فردر ہم نہیں دیکھتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ سٹاپ کرتے تھے. جیسے اس انگریز نے مجھ سے کویسچن کیا تھا تو یہی وجوہات ان کے بھی ہیں کہ بھائی ان کو اصل میں تو آپ اس کو دیکھیں نا. میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں ہم پرابلم کیا کر رہے ہیں, آپ معاشرے سے ٹکرائے نا, آپ اسلام سے کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ اسلام کا جو نظریہ ہے, حیات ہیں اور سوشل سیٹ اپ ہیں, اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی جو ایسا کلوز نہیں ہے کہ جس کو ڈسکس نہ کیا گیا ہو یا جس کے بارے میں نہ کہا ہو. اب آپ نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی کہ جی ہمارے خواتین جو ہیں وہ حق کون ان کو نہیں دے رہا. اگر وہ حق وہ کوئی نہیں دے رہا تو آپ اسے بٹھائیں. بھائی دیکھیں اسلام کے اندر جو عورت کو مقام دیا گیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی, آج کل آپ کسی کو پسند اور ناپسند کی شادی کہتے ہیں کس کو ہے؟ پسند کس بنیاد پہ آپ کرتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہیں, جس کے پاس جائیداد ہیں, یا جو آج کل کی لاؤبالی عمر میں لڑکا لڑکی جب ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی گڈ لکنگ کی طرف جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہے وہ 100% ایک لو میرج ہے آج کل کے زمانے میں. لیکن وہ کس طرح سے ہیں کہ انہیں ایک شخص چاہیے تھا کہ جو ملک شام جا کر ان کا مال بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال لے کر گئے ہیں تو اس سال میں انہوں نے سنا تھا کہ آپ صادق ہیں, انہوں نے سنا تھا کہ آپ امین ہیں, انہوں نے سنا تھا کہ آپ دیانتدار ہیں. جب یہ 3 کوالٹیز کو اس نے کیا تو اپنا پہلے مال دیا. جب مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے تو وہ
اگر وہ کسی چیز کو پسند کر رہی ہیں تو آپ کی صداقت کو کر رہی ہیں, آپ کی امانت داری کو کر رہی ہیں اور آپ کے سچے ہونے کو کر رہی ہے. اس کے بعد اور جو واپسی کے جو وہ تھے واقعات تھے, وہ ان کے خادم, ان کا غلام کیا تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت عمرہ میں سے تھی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ وہاں پہ وہ جب بیوہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد عرب کے بہت بڑے بڑے سرداروں کا رشتہ ان کے لیے آیا, لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی انہوں نے شان و شوکت سنی تو اس کے بعد انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے سے شادی کا پیغام بھیجا. یہی کوسچنز میرا پیرنٹس سے بھی ہیں کہ پلیز آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی کی شادی ہے, حضرت فاطمہ کی شادی کس نے کی ہے, کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ اللہ نے. میسج کس کے ذریعے سے آیا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. بتایا کس کو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. شادی کس نے ڈیسائیڈ کی؟ اللہ نے. اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اپنی بیٹی کے پاس جا کے پوچھتے کہ فاطمہ جو علی آپ کے رشتے کے لیے ہے, اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آ جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا بابا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں. تو انہوں نے کہا جی اللہ اور رسول کا فرمان ہے تو آپ بابا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیٹی, کیونکہ آپ کا یہ حق ہے. اگر ہمارے نبی نے جائیداد میں اور ہمارے نبی نے سوال میں اس کو حق دیا, حضرت فاطمہ چھوٹی تھی, انہوں نے کہا بابا اگر میں نہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے میں اللہ کو راضی کر دوں گا. یہ ہمارا اسلام ہے. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے لے اور آپ کہیں کہ جناب یہاں پہ اجازت دی جائے ہومو کی اور یہاں پہ لیزبین کی اجازت دی جائے, ٹھیک ہے نا, میرا جیسے دیکھیں میرا جیسے میری مرضی وہی کہتا تھا نہیں, عورت کو یہ نہ میرے اس بال سے لے کر اس پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا کی مرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نعرے لگتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, میرا جسم میری مرضی, ہمیں آگے آنے دو, پردے کو, ان سب چیزوں کو حقوق سمجھتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں, ایسی بیسک چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے علاقے ہیں یہاں پہ بہت سے جس میں جو ہے کہ انہیں باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا. اگر ایک گھر کے 4 بچے ہیں ان میں سے 2 لڑکے ہیں یا 3 لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو صرف اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ ان کو کیا ضرورت ہے, آگے جا کے انہوں نے شادی تو کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کی سائمہ یہاں بات میں تھوڑی سی کاٹوں گا, نہ پڑھایا جائے, اسکول کالج نہ بھیجیں نا, لیکن وہاں پہ دین کی تعلیم دیں. اگر آپ دین کی تعلیم دیتے ہیں, میں تو آج کہتا ہوں آپ تو ان بیکورڈ علاقوں کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کے ماڈرن شہروں میں آپ اس کو دین کی تعلیم دیں, قرآن کی دے, حدیث کی دے, تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, ایک اسٹیپ ہوتا ہے چلو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ دینی تعلیم لے یا اسکول جا کے تعلیم لے, اس کے بعد جب شادی کی بات آتی ہے اس ٹائم بھی یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم شادی کرنا چاہتی ہو کہ نہیں کرنا چاہتی. یہ تو بہت بہت ناحق ہے. میں نے کہا نا حق تلفی اسلام مانتا ہی نہیں. یہ خواہ آپ کا بیٹا ہو خواہ وہ آپ کی بیٹی ہو. اور تیسری بات بڑھ کے کہ کافی ایسے شہر میں بھی, ایون آپ گاؤں میں کی تو بہت دور کی بات ہے, وہاں یہ کہ صرف شادی اس لیے نہیں کی جاتی, گھر میں اس لیے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. میں ایسے بہت سے خاندانوں کو جانتی ہوں کہ جائیداد کے نام پر آپ کے پاکستان, آپ کے ملک پاکستان میں جس کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, قرآن سے شادی کروا دیتے ہیں صرف جائیداد کو بچانے کے لیے. لیکن یہ اس طرح سے یوں ہو رہا ہے, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بجائے پہلے اس پہ کام کیا جائے, پھر مغرب کی طرف دیکھا جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, خواتین کے کیا حقوق ہیں. لیکن مغرب میں جہاں سائمہ سورج ہی جا کے غروب ہو جاتا ہے, وہاں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں کیا ملنا ہے وہاں سے. دیکھیں آپ کے پاس نبی ہیں, آپ کے پاس قرآن ہیں, آپ کے پاس ایک سب سے خوبصورت ریلیجس ہیں. بس صرف کچھ NGOs جو ہیں, کچھ لوگ جو ہیں جن کو جو پیڈ ہیں ان ڈائیورٹ کر رہی ہیں, ان چیزوں کو اٹھا رہی ہیں. اور یہی جو خواتین جو بھاگ کے آئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جناب عورت مارچ میں جا رہی ہوتی ہیں اور کچھ کر رہی ہوتی ہے, ان کے گھروں میں میڈز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں. سب سے پہلے چائلڈ لیبر تو وہیں پہ آ جاتی ہے. میں آپ کو 20 سینکڑوں گھر دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے انڈر 10s اور ان سے یہ لوگ کام کروا رہے ہیں. ان کو اس وقت نہیں نظر آتا, اس کو کہتے ہیں جی ہم خدمت کریں. دیکھیں جس چیز کو روکا جائے اسے روک دینا چاہیے. جس چیز کو یوں سمجھے کہ آپ کا اسلام جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ, جس سے نہ روکے اس کے اندر ہاں یا نہ نہیں ہوتی. اس کے اندر آپ جتنی مرضی, اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے کہ بہت سی ایسی شکیں ہیں کہ جو کہ یورپ نے کر دیں. اس میں پاپولیشنز کا سب سے زیادہ, میں نے کہیں اس کا ذکر بھی کیا تھا, پاپولیشنز کا میں نے کہا تھا کہ پاپولیشنز پہ انہوں نے کہا جی کنٹرول کرو. آج یورپ رو رہا ہے,
کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میری امت کو بڑھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مخلوق خدا کو بڑھاؤ. وہ خالق ہیں، وہی بناتا ہے، تو وہی رزق بھی وہی دیتا ہے، اس کا وعدہ بھی کیا. لیکن انہوں نے کیا ہے آج کورونا میں ان کی جو حالت ہے، جو سچویشن پینڈیمک بنی ہوئی، جو ان کا ہو رہا ہے کتنا ہائی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہوگی. آئی تھنک سو دیٹس کہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو دی ویورز. تھینک یو سلمان. ناظرین آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.